بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے اس وقت. آپ نے اس وقت بڑا گرم سیشن چل رہا ہے نیشنل اسمبلی کا ایز وی اسپیک, لیکن کھلے تضاد ہیں اس وقت, اور میں کچھ تضادات آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں. آج لا منسٹر اعظم نذیر طارق صاحب نے بڑا از اے ویری سویٹ مین, بڑی سویٹ ٹاکنگ جینٹلمین, بڑے پیار سے بات کرتے ہیں. انہوں نے پیار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں ختم کریں یہ بحث, روز روز یہ نہ بات کیا کرے چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن کی. اور انہوں نے تو خود جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ کے بعد مجھے کہا کہ نہیں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ کسی ٹینر ایکسٹینشن پہ, اور یہ باتیں غلط ہیں. پر ایٹ دا سیم ٹائم رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں, انہوں نے یہ بھی کہا ان کو کہ اگر ایکسٹینشن ایج میں سب کی ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ ناک کو ادھر پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, اگر 3 سال آپ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں ایج کی, 65 پہ لے جاتے ہیں, 68 پہ لے جاتے ہیں, تب بھی ان کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے, اگرچہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار ہوگی. کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے نمبرز ہیں, اس پہ بھی ایک دلیل دی آج لا منسٹر صاحب نے کہ ہمارے پاس تو نمبرز ہی نہیں ہیں, نمبر ہوتے تو پھر ہم بات کرتے. اینی خیر, یہ کنٹروورسی اس طرح بھی ختم ہو سکتی ہے کہ اگر لا منسٹر صاحب سمپلی ایک لا منسٹری نوٹیفیکیشن نکال دے جس میں تاریخ مینشن ہو کہ یہ اس تاریخ کو ریٹائر ہو رہے ہیں فائز عیسیٰ صاحب, اور اس تاریخ کو نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب اپنا حلف اٹھا لیں گے. سو یہ بڑے آرام سے کنٹروورسی ختم ہوتی ہے. لیکن سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہم دیکھیں نمبرز گیم بھی چل رہی ہے. آج ایک بڑی کنٹروورشل اپوائنٹمنٹ کا اوتھ ہوا. ایم کیو ایم کے ڈاکٹر موہن منجیانی صاحب ہیں, انہوں نے آج اوتھ اٹھایا ایم این اے کا. ایک اور ذوالفقار صاحب ان کا تو خیر ری کاؤنٹ میں آئے تھے, انہوں نے بھی اوتھ اٹھایا. اب ان کی تعداد 212 سے الائنس کی 214 پہ چلی گئی ہے, اور یاد رکھیے میجک فگر 224 ہے 2/3 کا. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن میں انہی کے خلاف ایم کیو ایم نے ایک درخواست دی تھی کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں, تو ان کا پہلے نوٹیفیکیشن روک لیا الیکشن کمیشن نے. پھر بڑی کنٹروورشل باتیں نکلی, ڈان اخبار میں خبریں چھپیں, پھر ڈان کے ایک اور رپورٹر ہیں انہوں نے بھی, عبداللہ مومن صاحب نے بھی کافی ٹویٹس کیے اس بارے میں, اور ان کا ورژن یہ تھا اس وقت جو کوٹ کیا جا رہا ہے خبروں کے اندر ڈاکٹر موہن کا, کہ جی شاید کوئی پیسے ویسے مانگنے تھے, کہ کیا تھا, کوئی پارٹی فنڈ میں پیسے ڈالنے تھے, نہیں ڈالے, واٹ ایور دا کنٹروورسی. اور یہ پھر دبئی چلے گئے. پھر دبئی سے واپس آئے تو تب تک دوسرے جینٹلمین کو, پروانی صاحب کو, ان کو پارٹی نے نامنیٹ کر دیا. لیکن آج انٹرسٹنگلی 2 دن پہلے الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم کا دعویٰ اکھاڑ کے باہر پھینک دیا پارٹی کا جن کی نامنیشن تھی, اور ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ الیکٹڈ ہیں. اب پارٹی نہیں چاہتی, وہ نامنی وڈرا کر رہے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن کا اصرار ہے کہ آپ ادھر ہی آ جائیں. آپ کس ڈیل کے نتیجے میں ہے یا انٹرسٹنگ کوانسیڈنس ہے, اینی وے, تو ایک طرف آپ کو لگتا ہے کہ نمبرز گیم ابھی تک سیریسلی کام ہو رہا ہے. یہ پہلی کانٹرڈکشن تو یہ لا کے اوپر سے میں نے چیف جسٹس والے بھی بتائی. پھر آ جائیں پرائم منسٹر صاحب پہ. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں آفر دے رہا ہوں, میں سب سے بات کرنا چاہتا ہوں, میں تمام لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, تمام پارٹی سے, ملک کے لیے, بلا بلا بلا. پھر خبریں چلی کہ جی لاہور میں جو پی ایم ایل این کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں میاں صاحب نے بھی کہا ہے کہ چلیں ساری پارٹیز کو بلا کے آپ ایک نیشنل کنسنسس بنائیں, یہ وہ. پھر ویہمنٹلی خواجہ آصف صاحب, شاید رانا ثناء اللہ صاحب بھی, لیکن سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بھی, آپ نے شروع میں سنا, کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اور ابھی کچھ دیر پہلے خواجہ صاحب نے نیشنل اسمبلی میں بڑی دھواں دار تقریر کی, اور ان کا جب تک May 9 کی معافی نہیں مانگتے کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی. پہلے گورنمنٹ کی ججز والے ایشو پہ متضاد سٹینڈ آ رہے ہیں, پھر یہ ٹاکس کے اوپر متضاد سٹینڈ آ رہے ہیں, پھر عمران خان صاحب کے متضاد سٹینڈ ہیں. انہوں نے بار بار کہا کہ ہم نے ان پولیٹیشین سے بات نہیں کرنی, اور کل بھی انہوں نے کہا, فرائیڈے کو بھی, کہ اگر ان لوگوں سے بات کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ان کو لیجٹمائز کر رہے ہیں, ہم ان کو ایک جائز مان رہے ہیں, ہم بات کریں گے تو فوج سے کریں گے بیکاز وہی ریل پاور ہیں سب کچھ, اور اس پہ بات ہوگی. اور اچھل زئی صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا ہے صرف پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کا, اور خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کرنی, لیکن آج جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بالکل ہم ان سے ہی بات کریں گے. اچھل زئی صاحب کو میں نے مینڈیٹ دیا ہے, اگر وہ کوئی آفر لے کے آگے تو وہاں سے بات آگے بڑھ سکتی ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بات انہی سے کرنی ہے, پھر اگر اچھل زئی صاحب ادھر سے آفر لاتے ہیں, دیٹ از دیئر کانٹرڈکشن. مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن میں ہوں, ان لوگوں نے اپنے راستے بدل لیے ہیں, لیکن ساتھ ہی بڑی کنوینئنٹلی وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کی پرومس تحریک سے علیحدہ کر لیتے ہیں کہ کوئی تحریک ہوگی, جلسے جلوس ٹائپ ہوں گے, میں اس میں نہیں ہوں گا, ہم پارلیمان کے اندر ایشو ٹو ایشو چلیں گے. ساتھ ہی وہ وزیر اعظم کو
اور صدر پاکستان کو بڑی کھلی بازوؤں سے ویلکم بھی کرتے ہیں اور بڑی چیزیں چلتی ہیں۔ رانا ثناء صاحب بیان دیتے ہیں کہ مولانا صاحب شاید ابھی ہمارے ساتھ نہ ہوں لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب کیا پارلیمان کے اندر ایشو ٹو ایشو اگر مولانا صاحب نے چلنا ہے تو کیا یہ جوڈیشل امینڈمنٹس پہ بھی بات ہوگی؟ کیا اس پہ سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہے پرائیویٹ ممبرز بل آیا دانیال چودھری کی طرف سے پی ایم ایل این کے، جس پہ انہوں نے کہا کہ 23 ججز ہونے چاہیے۔ آج سینیٹر عبدالقادر وہ ہیں، انہوں نے آج بیان دے دیا ہے، آج انہوں نے بلکہ تحریک موو کی ہے کہ جی 21 ججز ہونے چاہیے، بلکہ شاید زیادہ ہوں لیکن موو وہ 21 ججز کے لیے کر رہے ہیں۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ 2 تک ہم ایکسیپٹیبل ہیں بیکاز ورنہ یہ 7 والی سٹیکنگ ہے۔ ہر کسی کے 2 سٹانسز ہیں، کوئی کلیئر بات نہیں کر رہا، لگ یہ رہا ہے کہ اب پاور گیم اپنی پچ پہ چلی گئی ہے اور ہر جگہ بیہائنڈ دا سین نیگوسیشنز کے لیے منورنگ کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے مہر بخشی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، اور ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں حافظ عبداللہ صاحب بھی بات کریں گے، ان سے ہم بات کریں گے وہی کہ جے یو آئی کا سٹانس ہے کیا، کہاں کھڑی بھی ہے، اور بیرسٹر عقیل صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے، وہ بھی لیگل ایڈوائزر ہیں، ان سے جوڈیشری کی باتیں کر لیں گے۔ مہر آپ کی اجازت سے میں ذرا حافظ عبداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سنس از ٹریولنگ، تو میں چاہ رہا ہوں فون کٹ نہ جائے، میں ذرا ان سے لے لوں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر 2-3 چیزیں بتا دیں۔ ایک تو ہمیں بتا دیں کہ جے یو آئی اس وقت کس کے ساتھ ہے؟ تحریک کے اندر سے تو آپ نے ہوا نکال دی پی ٹی آئی کی، جب آپ نے کہا کہ ہم ان کی تحریک میں ہم اپنے ہی جلوس نکال لیں گے، اپنا ہی سب کچھ کریں گے، اور پی ٹی آئی والے بہت زیادہ آپ پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا اتنی محبت بڑھ رہی ہے، صدر صاحب بھی آ رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں، اور یہ سارے بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا ہے کہ ہم پارلیمان کے اندر ایشو ٹو ایشو ہم فیصلے کریں گے۔ پہلے تو بتا دیں یہ جو عدالتی ترامیم آ رہی ہیں، کیونکہ نور عالم خان صاحب بھی آپ کے ہیں، انہوں نے بھی نیشنل اسمبلی میں ترامیم کی ہیں، جو عدلیہ کے بارے میں ترامیم آ رہی ہیں، ججز کے نمبر بڑھانے کی، دوسری ترامیم ہے، اس میں آپ کا اور حکومت کا موقف ایک ہے، آپ ان سے ایگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محمد مالک صاحب۔ ایک تو میں سب سے پہلے ایک اصولی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے صفوں میں یہ ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے بغیر تو بن سکتی ہے لیکن ہمارے بغیر چل نہیں سکتی۔ لہذا یہ ثبوت ہے اس بات کی کہ آج وفاق میں حکومت ہے لیکن جمعیت اس حکومت میں نہیں ہے، مگر حکومت چل نہیں سکتی۔ اس سے آپ بھی اتفاق کریں گے۔ ہمارا ماننا یہ ہے اس سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے۔ جہاں تک دوسری بات آپ نے کی، بے شک اشرف علی زرداری صاحب بھی آئے، وہ پوری تفصیل آپ کو معلوم ہے، اور وزیر اعظم صاحب شہباز شریف بھی آئے اور پی ٹی آئی کی وفد بھی آئی، لیکن جمعیت علماء اسلام آپ نے کہا کس کے ساتھ ہے؟ جمعیت علماء اسلام کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے عوام کے ساتھ ہے، آئین کے ساتھ ہے، آئین کی بحالی کے لیے ان کی جدوجہد اور تحریک ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں 8 فروری کے الیکشن کے بعد سب سے پہلے موقف اگر ظاہر کیا ہے، بیانیہ قوم کو دیا ہے، وہ یہی کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن نہیں، یہ آکشن تھا، احتجاج ہوگا، زندہ آباد اور مرد آباد جمعیت علماء اسلام کرے گی اور ملک میں نئے الیکشن کے لیے راہ ہموار کرے گی۔